حضرت یوسف علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ ان کے باپ کا نام حضرت یعقوب ہے، دادا کا نام حضرت اسحاق ہے، اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ بیان کیا ہے، سورہ یوسف کے اندر۔ پورے قرآن میں ان کا نام ایک دو جگہ آیا ہے، لیکن ان کا واقعہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ بیان کیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اور نبیوں کا واقعہ تھوڑا یہاں، تھوڑا یہاں، تھوڑا یہاں، تھوڑا پہلے پارے میں، تھوڑا 9ویں پارے میں، تھوڑا 15ویں پارے میں، تھوڑا 18ویں پارے میں، ایسے بیان ہوا ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا، اور تقریباً 100 آیتوں میں حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا۔ آج ہماری تقریر کا عنوان حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی حیات مبارکہ ہے، آپ کی لائف ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی میں معاشرے کے ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ ایک باپ کے لیے بھی سبق ہے، ایک بیٹے کے لیے بھی سبق ہے، ایک بھائی کے لیے بھی سبق ہے، ایک شوہر کے لیے بھی سبق ہے، ایک بیوی کے لیے بھی سبق ہے، ایک نوجوان کے لیے بھی سبق ہے، ایک بزرگ کے لیے بھی سبق ہے، ایک بادشاہ کے لیے بھی سبق ہے، ایک رعایا کے لیے بھی سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا هو الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ یوسف علیہ السلام کریم ہیں، شریف ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، اور نیک باپ کے بیٹے ہیں اور نیک باپ کے پوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ایک خاص بات اور ملی تھی، بہت خوبصورت تھے۔ کتنے خوبصورت تھے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطی شطر الحسن، دنیا کی آدھی خوبصورتی ایک طرف اور حضرت یوسف کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تو کہا جاتا ہے کہ یوسف کے جیسا جمال، یوسف کے جیسی خوبصورتی، بہت خوبصورت تھے۔ کتنے خوبصورت تھے ابھی میں بتاؤں گا ان کا جب واقعہ بیان کروں۔ ان کا واقعہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے سے ہیں، 7-8 سال کی ان کی عمر ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ اے ابا جان، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ خواب کیوں دکھایا گیا ہے؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ باپ کہتے ہیں میرے بچے، تو نے اپنا خواب مجھے تو بتا دیا ہے، لیکن خبردار اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ایک بھائی ان کا سگا تھا، اس کا نام بنیامین تھا، اور 10 بھائی الگ ماں سے تھے، اور سب سے چھوٹے حضرت یوسف تھے، تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے۔ تو باپ نے کہا کہ یہ خواب جو تو نے مجھے بتایا ہے یہ بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرے بچے، اگر تو نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بتایا تو ہو سکتا ہے کہ تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی چال چلیں، کوئی پلاننگ کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پلاننگ بھائی کریں گے، مگر یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے دل میں بھائیوں کی نفرت نہیں بھر رہے ہیں، خبردار بھی کر رہے ہیں، ہوشیار بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر تیرے بھائیوں نے تیرے خلاف کوئی پلاننگ کر دی، تیرے خلاف کوئی چال چل دی، تو شیطان کی وجہ سے چلیں گے، شیطان کی سازش ہوگی، شیطان کی چال ہوگی۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک سبق اور ملا کہ بڑے لوگ جب چھوٹوں کو کوئی بات بتائیں تو اس کا ریزن بھی بتا دیں۔ کسی چیز سے منع کریں تو بتا دیں یہ کام کیوں نہیں کرنا ہے۔ بچوں کے ذہن کے اندر کیوریسٹی ہوتی ہے، بچوں کے اندر اتسکتا ہوتی ہے، ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ دیں یہ کام مت کرو، بچہ اتنے سے چپ ہو جانے والا نہیں، اس کا دماغ جو ہے وہ تجسس والا ہوتا ہے۔ آپ منع کریں گے وہ اور اس کے قریب جائے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، تو دلیل بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ اگر تم بتاؤ گے تو تمہارے بھائی تمہارے خلاف چال چلیں گے، تم پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے میرے بچے، تیرا یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آگے چل کر تو اللہ کا پیغمبر بننے والا ہے، تو اللہ کا نبی بننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے خاص علم دینے والا ہے اور تیرے اوپر اپنا کرم کرنے والا ہے، جیسے تیرے باپ دادا کے اوپر کیا، ابراہیم کے اوپر کیا، اسحاق کے اوپر کیا، یعقوب کے اوپر کیا۔ اس کے بعد اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اے میرے بندو ہم تمہارے سامنے یوسف اور اس کے بھائیوں کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور غور کرو گے تو تمہیں بڑی نشانیاں ملیں گی۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یاد کرو جب یوسف کے 10 بھائی مل کر پلاننگ کر رہے تھے، 10 بھائی ایک طرف ہیں، 2 بھائی ایک طرف ہیں، جب 10 بھائی مل کر کے پلاننگ کر رہے تھے، کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے، آپس میں یہ طے کر رہے تھے کہ ہمارا باپ یوسف سے اور اس کے بھائی بنیامین سے بڑی محبت کرتا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، سٹھیا گیا ہے۔ ایک سبق ملا کہ کسی باپ کے اگر 5 بچے ہوں، 4 بچے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی بچے سے محبت زیادہ ہو، محبت کا تعلق دل سے، کسی بچے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے، ماں باپ کو اس بچے سے زیادہ محبت ہے، زیادہ پیار ہے، یہ پاسبل ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں، ایک ساتھ سب کا حق ادا کرتے تھے، آپ سب کی باری مقرر تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ میں نے اپنی بیویوں کے بیچ میں بٹوارا تو کر دیا ہے، لیکن اس بٹوارے کا میں مالک ہوں، فلا تلنی فیما لا املک، اور اے اللہ جس کا میں مالک نہیں ہوں، جس کا تعلق دل سے ہے، تو اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اما عائشہ سے۔ تو محبت کسی بچے سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ غلط نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ آپ محبت ظاہر کریں۔ آپ چھوٹے بچے کو سامان زیادہ دے رہے ہیں، بڑے کو تکلیف ہوگی، بڑے کے دل میں حسد ہے، آپ بڑے کو زیادہ دیں گے، چھوٹے کو تکلیف ہو کہ ابا بڑے کو زیادہ مانتے ہیں، بڑے کا زیادہ خیال کرتے ہیں، اور یہیں سے نفرت کے بیج پڑیں گے، یہیں سے بھائیوں میں نفرت اور عداوت پھیلے گی، یہیں سے حسد پیدا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں، یوسف علیہ السلام کی کہانی میں اسٹارٹنگ یہیں سے ہو گئی کہ بھائیوں نے کہا کہ اب ہمارا باپ ہم 10 بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دونوں سے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ اولاد جب بگڑتی ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ باپ باپ ہے، باپ کے لیے ایسا لفظ استعمال کر، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے حسد سے۔ حسد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے علم کے اوپر ایک تقریر سنی مولانا ثاقب صاحب، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر 2 چیز، لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا حرام ہے لیکن 2 چیزوں میں کر سکتے ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ اللہ نے کسی کو قرآن کا علم دے دیا، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، تقریر کرتا ہے، قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، آپ کو دیکھ کے تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی قرآن کا حافظ بن جاتا، کاش میں بھی قرآن کا عالم بن جاتا۔ تو یہ تمنا پیدا ہو جائے تو خراب بات نہیں، یہ جائز ہے، یہ بلکہ یہ اچھا ہے، یہ فضیلت کی چیز ہے۔ کوئی پیسے والا ہے، اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کے کام آ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے دل میں تمنا پیدا ہو، اے اللہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، میں بھی تیرے دین میں خرچ کرتا۔ کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس حدیث میں حسد کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک ہوتا ہے حسد، حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اللہ نے دولت دی، اب میں یہ تمنا کروں کہ آپ کی دولت چھن جائے اور مجھ کو مل جائے، یہ حسد ہے۔ اگر میں یہ تمنا کروں کہ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ مجھے بھی دولت دے، یہ حسد نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس کو کہتے ہیں غبطہ، اس کو اردو میں کہتے ہیں رشک، یہ جائز ہے۔ حسد کیا ہے کہ میں یہ تمنا کروں کہ آپ کی دولت چھن جائے، آپ لٹ جائیں، آپ برباد ہو جائیں اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ تو بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو کہ ہمارا باپ ہم 10 بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دونوں سے کرتا ہے۔ ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑے کام کی بات بتا دوں، علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے تمام گناہوں کی جڑ 3 چیزیں، اصل الذنوب ثلاث، تمام گناہوں کی جڑ 3 چیزیں، نمبر 1 الحسد، نمبر 2 الکبر، اور نمبر 3 الحرص۔ حسد کرنا، تکبر کرنا اور لالچ کرنا، تمام برائیوں کی جڑ یہی 3 چیزیں، حسد، تکبر، لالچ۔ تو یوسف کے بھائیوں نے پلاننگ کی، ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کے ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم،
چلو ایک کام کرتے ہیں، یوسف کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ اللہ، بھائی بھائی کو مارنے کی بات کر، حسد کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک بھائی کو بھائی کے مرڈر پر اگر کوئی چیز ابھارتی ہے وہ حسد ہے۔ اقتلوا یوسف، چلو مل کر کے یوسف کو مرڈر کر دیں، یوسف کو مار ڈالیں، یا یوسف کو کہیں دور لے جا کے پھینک دیں۔ جب بانس رہے گا نہیں تو بانسری بجے گی نہیں، جب یوسف نہیں رہے گا تو پھر ہماری محبت، جو باپ کی توجہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، جو باپ ہمیں زیادہ ہماری طرف دھیان نہیں دیتا ہے، جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو باپ کی ساری محبت ہمیں مل جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور آج ہم لوگ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، آگے چل کے توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ گناہ کرنے کے ٹائم کبھی کبھی شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے، ارے ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں۔ بہت خطرناک بات ہے، ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں۔ گناہ نقد، توبہ ادھار۔ گناہ کبھی، توبہ کبھی ادھار نہیں ہوتی، توبہ کبھی ادھار نہیں ہوتی، توبہ ہمیشہ نقد ہونی چاہیے۔ گناہ کرنے کے ٹائم اگر یہ خیال پیدا ہو کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں، تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لینا، ان کے بھائیوں نے یہی کہا تھا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے۔ ایک بھائی تھوڑا شریف تھا، تھوڑا اچھا تھا، اس نے کہا یار بھائی ہے، قتل مت کرو، مارو مت، مارو نہیں اس کو، اپنا بھائی ہے، باپ کی اولاد ہے، سوتیلا ہے تو کیا ہے، تو اپنا بھائی۔ ایک کام کرو، اس کو قتل مت کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دیں گے، مرے گا نہیں، کوئی آئے گا لے کے چلا جائے گا، دوسرے شہر، دوسرے ملک، دوسرے وطن چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹے۔ چنانچہ بھائیوں نے اب ایک پلاننگ بنائی، آئے اپنے باپ کے پاس۔ اب دیکھیے بات کرنے کا انداز دیکھیے، جب آدمی کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے۔ کہتے ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم لوگوں پر کبھی بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم لوگ جاتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے، کھیلنے کودنے، کبھی آپ یوسف کو بھیجتے نہیں، ہمیشہ یوسف کو اپنے پاس رکھتے، کیا بات ہے آپ بھروسہ نہیں کرتے کیا ہمارے اوپر؟ دیکھ رہے ہیں مکار کی مکاری، دیکھ رہے ہیں، چال ایسے چلی جاتی ہے، پلاننگ ایسے کی جاتی ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، اے ابا جان کیا بات ہے، آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کبھی نہیں بھیجتے ہیں، جبکہ ہم یوسف کے بھائی ہیں، یوسف کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اے ابا جان کل ہم لوگ کھیلنے کودنے جا رہے ہیں، تفریح کرنے جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، اے ابا جان ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ یوسف کو بھی بھیج دیجئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم گارنٹی دیتے کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ ایک نقطہ ملا کہ شریعت میں کھیل کود منع نہیں، شریعت میں تفریح منع نہیں، شریعت میں گھومنا پھرنا منع نہیں، لیکن گھومنے پھرنے کے نام پہ بے حیائی منع ہے، کھیلنے کودنے کے نام پر شیطانی کام منع ہے، تفریح کے نام پر حرام کام منع ہے۔ عید کی چھٹی آتی ہمارے یہاں، ہمارے نوجوان گھومنے جاتے ہیں، کوئی نینی تال جا رہا ہے، کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی شملہ جا رہا ہے، کوئی منالی جا رہا ہے، قریب میں کوئی سارناتھ جا رہا ہے، کوئی پہاڑی جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ تو نہیں، منع تو نہیں، قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ جا رہے ہیں، گرم موسم ہے، پہاڑی علاقوں میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ موسم کا لطف لینے جا رہے ہیں، مگر آپ نے جا کے اگر وہاں نظر بازیاں کی، وہاں آپ نے غلط کام کیے، شراب و شباب کے مزے چکھیں، تو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام میں تفریح جائز ہے، تفریح کے نام پر حرام کام جائز ہے۔ تو بھائیوں نے کہا ابا جان کل ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں، ذرا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، آپ ہم حفاظت کریں گے یوسف۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں کبھی یوسف کو چھوڑتا نہیں، کبھی یوسف کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا۔ دیکھو یہی ہے غلط، باپ کو کبھی دوسرے لڑکوں کے سامنے یہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں، انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، تم لوگ یوسف کو لے کے چلے جاؤ گے تو مجھے بڑی تکلیف ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے باپ کو، 10 بیٹے گھومنے جا رہے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایک بیٹا ساتھ میں جائے گا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہی تو غلط ہے۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ باپ اگر ایک مٹھائی بھی بچوں کے بیچ میں بانٹے تو 5 بیٹے ہیں تو 5 برابر حصوں میں بانٹے، ایک بیٹے کو مٹھائی دے اور 4 کو محروم کرے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ اولاد کے حقوق کے خلاف ہے۔ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں نا، گھروں میں آج بٹوارے ہو رہے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج ہم والدین کے حقوق پر بڑی تقریر کرتے ہیں، کبھی اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ آج بہت سارے گھروں میں پرابلم کی وجہ یہ ہے آج اولاد کے ساتھ ناانصافی، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد یہی ہے کہ بھائیوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہم سے نہیں۔ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں تم لوگ لے کے جاؤ گے تو مجھے بڑی تکلیف،
اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں تم لوگ لے کے جاؤ اور اپنے کھیل کود میں مگن ہو جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا لے کے چلا جائے۔ حضرت یعقوب نے بھیڑیا کا نام لے لیا، گویا کہ اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو ایک ثبوت دے دیا، ایک پلاننگ دے دی، ان کے پلان کے لیے ایک ثبوت دے دیا۔ کہا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے یوسف۔ کہا کہ ابا جان کیسی بات کر رہا ہے، ہم 10 ہٹے کٹے کڑیل جوان ہیں، بھیڑیے کی ہمت ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو چھو لے؟ ونحن عصبہ، ہم 10 بھائی ہیں، بھیڑیا اگر آ بھی گیا تو ہم 10 بھائی بھیڑیے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ فکر مت کیجیے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ بہرحال باپ نے کلیجے پر پتھر رکھ کے بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب یہ سب بھائی لے کر گئے حضرت یوسف، اللہ اکبر، 10 بھائی مل کر کے اپنے 8 سال کے بھائی کو کنویں میں ڈالا۔ بھائی کے دل پہ کیا گزر، حضرت یوسف کے دل پر کیا گزر رہی، شاید اس وقت وہ چلائے بھی ہو، بھائیوں کو پکارا بھی ہو، اپنے بھائی ہونے کی فریاد بھی کی ہو، مگر بھائیوں کا دل نہیں سمجھا۔ فلما اجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ واوحینا الیہ لتنبئنہم، اور ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے یوسف گھبرانا نہیں، کل ایک دن آئے گا یہی بھائی تمہارے پاس بھیک مانگتے ہوئے آئیں گے، یہ بھائی تمہارے پاس بھیک مانگتے ہوئے آئیں گے اور تم بتاؤ گے اپنے ان بھائیوں کو کہ اپنے 8 سال کے 9 سال کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یوسف چلاتے رہ گئے، روتے رہ گئے، بھائیوں کا دل نہیں سمجھا۔ حسد کی آگ جب دل میں پیدا ہوتی ہے بھائی کو بھائی یاد نہیں رہے۔ بھائی گھر آئے، اچھا یوسف کا کرتا اتار کے ان کو ڈالا تھا، کیونکہ کرتے کو ایک پروف بنا کے لے کے جانے والے۔ یوسف کا کرتا اتارا، ایک بکری کو ذبح کیا اور یوسف کے کرتے کو بکری کے خون میں روندا، اس کو بکری کے خون میں آلودہ کیا اور خون میں سنا ہوا کرتا لے کے باپ کے پاس آئے۔ کب آئے؟ شام کو آئے۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، شام کو آئے۔ شام کو کیوں آئے؟ شام کو اس لیے آئے کہ اندھیرا ہو جائے گا تو باپ ہمارے چہروں کے ایکسپریشن کو نہیں دیکھ پائے گا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، باپ کا تجربہ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے بیٹا کیا کر کے آ رہا ہے۔ تجربے کار باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے ایکسپریشن سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ بیٹا کچھ غلط کر کے آیا ہے۔ تو شام کو آئے اور روتے ہوئے آئے، بڑے بڑے موٹے موٹے آنسو بہ رہے، گھڑیالی آنسو بہ رہے، روتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا جان آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ ہم لوگ کھیلنے لگے اور سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور اے ابا جان ہم کو پتا ہے کہ آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا، اس لیے ہم ثبوت بھی لے کے آئے۔ دیکھیے یہ یوسف کا کرتا ہے، بھیڑیے نے کیسے ہمارے بھائی کو کھا لیا، دیکھیے اس کرتے میں یوسف کا خون لگا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر اپرادھی، ہر کرمنل جب کوئی جرم کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتا ہے۔ بھائیوں نے پلاننگ تو بہت اچھی کی تھی، یوسف کا کپڑا بھی اتار لیا، اس میں خون بھی لگا دیا، مگر ایک چیز بھول گئے۔ بھیڑیا جب کسی کو کھائے گا تو کرتا اتار کے نہیں کھائے، بھیڑیا جب کسی کو کھائے گا تو کرتے کا بٹن کھول کے کرتا اتار کے نہیں کھائے۔ کرتا صحیح سلامت ہے، یوسف ختم ہو گئے، کرتے میں کہیں ایک خروچ بھی نہیں ہے، کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے۔ کرتے نے بتا دیا کہ یہ کہانی گڑی ہوئی ہے، یہ کہانی ان کی من گڑت کا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہا کہ اے میرے بچوں، یہ تمہاری جھوٹی کہانی ہے، تم بنا کے لائے ہو، تمہارا خون بھی یہ جھوٹا ہے، غلط ہے، یہ میرے بیٹے یوسف کا خون نہیں ہے، لیکن آج تمہارا باپ کوئی ماتم نہیں کرے گا، کوئی غم نہیں کرے گا، کوئی آنسو نہ بہائے گا۔ فصبر جمیل، آج تمہارا باپ صبر کرے گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تمہاری اس کہانی کے اوپر اگر میں کسی سے فریاد کر رہا ہوں، میں کسی سے دعا کر رہا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ حساب لے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کہانی جھوٹی ہے تو انہوں نے صبر کیوں کیا؟ انہیں اپنے بیٹوں کو ٹارچر کرنا چاہیے تھا، سختی کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا کہاں چھوڑ کے آئے میرے بیٹے یوسف۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا بھی نبی ہونے والا ہے، اور اس نے ایسا خواب دیکھا ہے، وہ خواب ایک نہ ایک دن پورا ہو گیا، تو وہ دل میں ایک یقین تھا کہ میرا بیٹا مر نہیں سکتا ہے، اس خواب کی تعبیر کے بغیر میرا بیٹا ختم نہیں ہو سکتا۔ اس یقین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک شمع روشن، حضرت یعقوب کے دل میں ایک شمع روشن کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں۔ ابھی تک یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا؟ ادھر سے ایک قافلہ گزرا، ان کو پانی کی ضرورت پڑی، ان کا ایک آدمی آیا اور پانی نکالنے کے لیے پانی کا ڈول کنویں کے اندر ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تو تھے، 9 سال کے بچے تھے،
اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ اب اس نے جو ڈول کھینچا تو ڈول بہت بھاری لگ رہا تھا، بہت بھاری تھا۔ اس نے کھینچا تو دیکھا ایک پیارا خوبصورت سا بچہ ہے، تو جلدی سے چھپا لیا کہ کہیں جس کا بیٹا ہوگا، جو اصل اس کے وارث ہوں گے، کہیں ڈھونڈنے نہ نکل آئے، فری کا مال مل رہا ہے، جلدی سے چھپا لیا۔ اور اس کو لے جا کے مصر کی مارکیٹ تھے، کنعان میں رہتے تھے، اور جا کے بیچا کہاں ہے؟ مصر میں بیچا۔ دیہات میں رہتے تھے، وہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور مصر کی مارکیٹ میں، جہاں غلام بکتے تھے، جہاں انسانوں کے بچے بکتے تھے، غلاموں کی منڈی لگتی تھی، وہاں جا کے حضرت یوسف کو قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَا، چند سکوں میں بیچ دیا۔ زیادہ پیسہ بھی نہیں، اتنا خوبصورت بچہ تھا، چاہتے تو زیادہ پیسہ مل سکتا تھا، مگر بہت سستے میں بیچ دیا۔ ایک بات بتاؤں، فری کا مال جب ہوتا ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یوسف فری میں ملے تھے نا، کنویں سے ملے تھے، فری میں ملے تھے، تو سستے میں بیچ دیا کہ جلدی سے جان چھڑاؤ، کہیں اس کے اصل وارث آ گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو سستے میں بیچ دیا۔ خریدا کس نے یوسف علیہ السلام کو؟ مصر کے ایک بڑے وزیر نے خریدا، جو اس وقت مصر کا بہت بڑا بادشاہ سلامت کا بہت خاص آدمی تھا، اس نے خریدا۔ دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے، خرید لیا اور لے کے اپنے محل میں آیا۔ اس کا نام تھا ولید بن ریان، اس وزیر کا نام، اس عزیز مصر کا نام ولید بن ریان تھا۔ اس نے حضرت یوسف کو خریدا اور گھر میں آ کے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اے میری بیوی، یہ بچہ ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ چل کے آگے ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پرورش پا رہے ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، بھائیوں نے اپنی نظر میں یوسف کا چیپٹر بند کر دیا تھا، مگر اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، مگر ہم نے یوسف کو محل میں پہنچا، عیش و آرام سے پرورش ہو رہی یوسف علیہ السلام، کوئی کمی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ اپنی پلاننگ کر کے رہتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کو جو کرنا رہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، دنیا اپنی پلاننگ کرتی رہتی ہے، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اسی گھر میں جوان ہوتے، 18-19 سال کے نوجوان ہوتے، خوبصورت تو تھے ہی، اب جوان ہو گئے تو خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے۔ جب جوان ہوئے تو ایک اور خطرناک امتحان حضرت یوسف کا شروع، اور یہ خطرناک یہ امتحان ان کی زندگی کا سب سے خطرناک امتحان۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے، اسی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش، اسی عورت نے جس نے ماں کی طرح حضرت یوسف کو پالا تھا، آج جب یوسف جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا۔ وراودته التي هو في بيته، جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اسی عورت نے یوسف کے اوپر ڈورے ڈالے۔ وغلقت الابواب، اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی ہے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ ایک جوان عورت بلا رہی ہے حضرت یوسف، خوبصورت عورت ہے، جوان عورت ہے، اور حضرت یوسف ایک غلام کی حیثیت اس گھر میں رہتے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جان پوچھ پہچان کا نہیں ہے، کوئی کیمرے کا ڈر نہیں ہے، کوئی جاسوسی کا ڈر نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھی، آج کہتے ہیں نا زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، انسان کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اپنے کیریکٹر کی حفاظت ایک مشکل کام ہے۔ کیا اس سے بھی مشکل حالات آ سکتے ہیں؟ ایک جوان عورت ایک جوان لڑکے کو بلا رہی ہے اور خود دعوت گناہ دے رہی ہے، اور سارے دروازے اس نے بند کر لیے ہیں۔ وقالت حیت لک، اور وہ کہتی ہے یوسف تم میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پروردگار نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، یہیں کا کھانا میں نے کھایا ہے، یہی میں جوان ہوا ہوں، اور تیرے ساتھ میں اتنا غلط کام، انہ لا یفلح الظالمون، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس پر میرے نوجوان ساتھیوں آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس عورت نے تو حضرت یوسف کے ساتھ غلط کام کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف بھی غلط کام کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے غلط کام کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اب یہ نشانی کیا تھی؟ قرآن نے اس کو مینشن نہیں کیا،
زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ نہیں یہ غلط کام، یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ انسان تھے، انسان ایک ایسے نازک موقع پر کوئی بھی پھسل سکتا ہے، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی پھسل سکتا ہے۔ ایسے نازک موقع پر اگر انسان کے پیروں کو پھسلنے سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے، اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہم نے اپنے بندے یوسف کو بچایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ یوسف ہمارے بڑے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، ہم نے یوسف کو بچایا۔ یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگی، عورت نے پکڑا حضرت یوسف کا کرتا اور کرتا ان کا پیچھے سے پھٹ گیا۔ حضرت یوسف دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا اس عورت کا جو شوہر تھا عزیز مصر ولید بن ریان دروازے پر کھڑا تھا۔ اتفاق سے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے وہ کھڑا تھا، آگے یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے عورت ہے۔ ایسے دروازہ کھلا، سامنے شوہر کی شکل دیکھی، اس نے گرگٹ کی طرح اس عورت میں رنگ بدلا اور کہا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ کہا کہ اے میرے سرتاج، دیکھیے یہ آدمی میری عزت لوٹ رہا ہے، یہ نوجوان میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو تو قید میں ڈال دینا چاہیے یا سخت سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ جب عورت چال چلنے پہ آتی ہے تو بڑے بڑے چال بازوں کی چال بھی ناکام ہو جائے۔ دیکھ رہے کیسا گرگٹ کی طرح اس نے رنگ بدلا، اپنے شوہر کو دیکھتے ہی اس نے فوراً پینترا بدل دیا اور کہا کہ یہ میری عزت کے در پہ تھا، میری عزت لوٹنے کی کوشش ہے۔ حضرت یوسف نے کہا غلط بات ہے۔ حضرت یوسف بیچارے سیدھے سادے آدمی، کہا کہ نہیں غلط بات، یہ میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اتفاق سے اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی ایک سمجھدار آدمی اس موقع پر آیا اور اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے ایسا ایویڈنس پیش کیا، ایسا ثبوت پیش کیا جس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پھٹا ہے، کہا کہ ایک منٹ، تم کہہ رہی ہو کہ یوسف تمہاری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، تم ان کے ساتھ غلط ارادہ کر رہے تھے۔ یوسف کا کرتا پھٹا ہے، اب یہ دیکھ لیتے کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب عورت اپنے ڈیفنس اور دفاع میں کوشش کر رہی تھی اور اس کوشش میں حضرت یوسف کا کرتا پھٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے وَإِن كَانَ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچ ہے۔ جب دیکھا گیا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو ساری کہانی سامنے آ گئی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری چال ہے، ان کیدکن عظیم، اور عورتوں کی چال بڑی خطرناک۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو برا نہ مانے، عورت اگر ایمان پیدا کر لے، اگر عورت کردار پیدا کر لے تو مریم بھی بن سکتی ہے، اور عورت اگر گر جائے، اخلاق سے گر جائے، ایمان سے گر جائے تو نوح علیہ السلام کے گھر میں رہ کر بھی عذاب کی حقدار بن سکتی ہے، لوط علیہ السلام کے گھر میں رہ کر بھی عذاب کی حقدار بنتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، اور یہاں دیکھیے عزیز مصر کی بیوی ہے جس کے بارے میں عزیز مصر کہہ رہا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چال بڑی خطرناک۔ لیکن ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اس نے اپنی عورت کو کوئی سزا نہیں دی۔ یوسف سے کہا کہ اے یوسف چھوڑو، ہٹاؤ یہ سب بات ختم کرو، اور اپنی بیوی سے کہا جا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگ، بس چیپٹر کلوز۔ ایک عزت دار آدمی ہوتا، ایک غیرت مند آدمی ہوتا، ایسی بیوی کو طلاق دے دیتا، ایسی بیوی کو ایک منٹ کے لیے اپنے گھر میں نہ رکھتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آدمی دیوس تھا، وہ آدمی بے غیرت تھا جس کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اس کی عورت کا کیریکٹر ڈھیلا ہے، اس کی عورت بدچلن ہے، اس کی عورت فاحشہ ہے، پھر بھی اس نے اپنی عورت کو کوئی سزا دینا، کچھ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اور ہلکے میں کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنی گناہ کی تو معافی مانگ لے۔ بس مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے، دیوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیوس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عورت غلط کام کرے، بے حیائی کا کام کرے اور مرد کی پیشانی پر بل نہ پڑے، عورت غیر مردوں سے بات کرے، عورت غیر مردوں کے سامنے بے پردہ جائے اور مرد کی غیرت پر کوئی فرق نہ پڑے، ایسا آدمی دیوس ہے، ایسا آدمی بے غیرت ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان 3 لوگوں میں ایک دیوس اور بے غیرت آدمی۔ تو مرد کو غیرت والا اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی؟ آپ نے یہ نہیں کہا جو تقریر سنے، آپ نے یہ نہیں کہا جو جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کی نماز میں سب سے آگے رہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو رمضان کا روزہ بھی رکھے اور بعد میں 6 روزے عید کے بھی رکھے، محرم کا بھی روزہ رکھے، عرفہ کا بھی خوب روزہ رکھے، خوب تہجد پڑھے، خوب نماز پڑھے، نہیں۔ نبی نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظر، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے،
میک اپ کرے اپنے شوہر کے، شوہر کو خوش رکھے، شوہر گھر میں آئے تو بیوی کا چہرہ دیکھ کر اس کی ٹینشن دور ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ بیوی کا چہرہ دیکھ کر اس کا آدھا سیٹ خون جل جائے، اس کو اور ٹینشن بڑھ جائے، اس کی ہارٹ بیٹ اور تیز ہو جائے، اس کا بلڈ پریشر اور ہائی ہو جائے، اس کی تکلیفیں اور بڑھ جائے. بیوی ایسی مصیبت نہ بن جائے. بیوی ایسی ہو التی تسرہ اذا نظر، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور شوہر کوئی بات کہے تو مانے. اور ایک بات بتاؤں، شوہر اور بیوی کے بیچ جو رشتہ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اسلام نے اس کی طرف بھی بڑی توجہ دی. اگر بیوی اپنے شوہر کے اس فطری جذبے کو، اس فطری تعلق کو پورا کرنے کی خواہش کو ٹھکرا دیتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات بھر اس عورت کے اوپر لعنت برستی ہے. اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. رات بھر بڑی نمازی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، مگر شوہر کے ایک جائز تقاضے کو اگر پورا نہیں کر رہی ہے، رات بھر اس بیوی کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے. تو پہلا کام شوہر کو خوش رکھے، دوسرا کام شوہر کی بات مانے، اور تیسرا کام وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، شوہر کی مخالفت نہ کرے مال کے سلسلے میں اور اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں. شوہر کے مال کو اپنا مال سمجھے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت. تو بیوی ایسی ہونی چاہیے اور شوہر ایسا ہونا چاہیے جو غیرت مند ہو، خوددار ہو. مگر یہاں الٹا معاملہ ہے. عزیز مصر نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کا کیریکٹر گڑبڑ ہے، لیکن اس نے کوئی سزا نہیں دی. اس نے کہا کہ معاملے کو رفع دفع. کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپانے سے بھی نہیں چھپتا ہے. عزیز مصر کی بیوی کا یہ کانڈ پورے شہر میں پھیل گیا، اور شہر کی جو ہائی پروفائل عورتیں تھیں، جو بڑے بڑے منتریوں اور ادھیکاریوں کی بیویاں تھیں، انہوں نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، ارے سنتی ہو عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں پتا چلا. کہا کیا ہوا؟ کہا ارے وہ اپنے غلام سے محبت کرتی ہے، اپنے غلام سے عشق کرتی ہے، اپنے غلام کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے، اس کو کوئی اور نہیں ملا، غلام ملا. اس طریقے کی باتیں شاہی محلوں میں ہونے لگی، بڑے بڑے منتریوں اور وزیروں کے گھروں میں ہونے لگی. عزیز مصر کی عورت جس کا نام مفسرین نے زلیخا بتایا، قرآن میں نام نہیں بتایا گیا، روایتوں کے اندر، اسرائیلی روایتوں کے اندر، بائبل وغیرہ کے اندر زلیخا اس کا نام بتایا گیا. ابھی میں رمضان میں گیا تھا وجے واڑہ، تو وجے واڑہ میں کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب ہمارے یہاں جب کوئی نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے والا مولوی جو ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھاتا ہے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس جوڑی کو ویسے ہی سلامت رکھ جیسے یوسف اور زلیخا کی جوڑی تھی. میں یہ بات بتا دوں کہ یہ بے بنیاد بات ہے. اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور زلیخا بہت ہی کیریکٹر لیس عورت تھی. اگر اس نے بعد میں توبہ بھی کر لی، لیکن ایک نبی کا جو کردار ہوتا ہے، اس کردار کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی کہ ایسی عورت سے حضرت یوسف شادی نہیں کرے. لہٰذا یہ کہنا کہ بعد میں زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے ہو گئی تھی، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی بنیاد. تو زلیخا کو جب پتا لگا کہ میرے بارے میں محلوں میں ایسی بات ہو رہی، سر یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، یہ ایک دن کی تقریر میں پورا بیان کرنے کے لائق. میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کے اوپر بھی میری نظر ہے. زلیخا نے کہا کہ ایک کام کرتی ہوں، ساری عورتوں کو بلوایا اور ایک دعوت دی اپنے گھر میں. اور آج بھی اگر آپ عرب میں چلے جائیں گے تو عرب میں جو بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں وہاں کرسی پر بیٹھ کے نہیں کھانا کھاتے، زمین پہ تکیہ لگا رہتا ہے. وہاں پہ فرشی مسندیں ہوتی ہیں، زمین پر مسندیں ہوتی ہیں، اور لوگ تکیہ لگا کے آرام سے بیٹھ کے وہاں کی ڈشیں وغیرہ جو مندی ہے اور کیا کہ جو عرب کے کھانے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں. تو اس عورت نے دسترخوان بچھایا، تمام عورتوں کو بلایا، تکیہ لگوا دیا، اور تمام عورتوں کے سامنے پھل فروٹ لا کے رکھ دیے، اور ان کے ہاتھوں میں چاقو چھری دے دیا کہ اپنا پھل کاٹ کے کھاؤ. اور حضرت یوسف سے کہا کہ جب وہ عورتیں کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں تو تم ذرا سا ان کے سامنے سے گزر جانا. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی دیکھی، حضرت یوسف کا جمال دیکھا، ہائے ہائے ہوش و حواس کھو بیٹھے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور وہ چھریاں جو سیب پر چلنی چاہیے تھی، جو انار پہ چلنی چاہیے تھی، جو پھل فروٹ پہ چلنی چاہیے تھی، وہ چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چلنے لگی، ان کی انگلیوں پہ چلنے لگی، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اتنا خوبصورت انسان تو نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ تو عورتوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ فرشتہ لگ رہا ہے؟ اصل میں جب کسی کی خوبصورتی کو ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے کے جیسا ہے، اور جب کوئی بہت بدصورت ہوتا ہے تو کہتے ہیں شیطان کی طرح ہے. عربی زبان کا ایک بہت بڑا ادیب تھا، اس کا نام تھا جاحظ، جیم الف بڑا ہے اور زو. جاحظ بہت بڑا ادیب تھا، لیکن بہت بدصورت تھا، بہت بد شکل تھا.
اس کی شکل دیکھ کے گھن آتی تھی لوگ. تو جاہز جو تھا ایک دن مارکیٹ میں جا رہا تھا, بازار میں جا رہا تھا, تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے کہا 1 منٹ میرے ساتھ تھوڑا سا چلو. تو وہ عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئی ایک سونار کی دکان پہ اور سونار سے کہنے لگی کہ بس یہی ہے, اس کو دیکھ کر تم بنا لو. اب سونار اس کو دیکھ کے بنانے لگا, تصویر بنانے لگا اور ہنسنے لگا. تو جاہز نے پوچھا تم مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہو؟ تو سونار نے پوچھا کہ تم کو پتا ہے وہ عورت تم کو یہاں کیوں لے کر آئی ہے؟ کہا کہ نہیں, میں مارکیٹ میں جا رہا تھا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا, کہا کہ چلو 1 منٹ کا کام ہے, میں چلا آیا. کہا کہ اصل میں وہ میرے پاس سونے کا ایک ہار بنوانے آئی تھی اور اس نے کہا کہ ہار کے بیچوں بیچ شیطان کے سر کا ایک شکل شیطان کے سر کی بنا دو. تو میں نے پوچھا کہ شیطان کو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے, وہ تم کو پکڑ کے لے بولی ایسی ایسی بنا. تو جاہز کو اس نے شیطان بنا ڈالا. تو جب کسی کی بدصورتی کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں شیطان کے جیسا, اور خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے کے جیسے. تو ان عورتوں نے کہا یہ تو فرشتہ ہے. زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی فی, یہی ہے وہ نوجوان جس سے میں عشق کرتی ہوں, جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی ہو. اور میں آج کھلم کھلا کہہ رہی ہوں کہ ہاں میں نے اس کے اوپر جال پھینکا ہے, میں نے اس سے غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے اور میں پھر کوشش کروں گی, اور اگر اب کی بار یہ نہیں مانا تو یہ جیل جائے. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تک ایک عورت کے فتنے کے شکار تھے. ذرا غور کیجئے وہ سوسائٹی کیسی تھی, وہ سماج کیسا تھا, کتنا گرا ہوا سماج تھا کہ اس سماج کی ہائی سوسائٹی کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ سب کی سب اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہیں, ان کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہیں. آج کا نوجوان غلط کام کرنے کے موقع تلاش کرتا ہے, اور یہاں یوسف علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ موقع ان کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ عورتیں ان کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ, ایک باعفت نوجوان جس کو اپنے کردار کی, اپنی عزت کی فکر ہو, اپنی شرمگاہ کی فکر ہو, اپنی ناموس کی فکر ہو, اس نوجوان کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں. حضرت یوسف نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ, مجھے جیل جانا گوارا ہے, مجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دے, مگر ان عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا لے. اے اللہ, اگر تو نے نہیں بچایا تو میں ان کے فتنے میں پڑ جاؤں گا اور میں بھی غلط کام کرنے والوں میں سے. اللہ کہتا ہے کہ یوسف نے دل سے دعا کی تھی, ہم نے یوسف کی دعا کو قبول کی اور یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے. اس عزیز مصر نے بھی دیکھا کہ میرا اپنی عورت کے اوپر کوئی کنٹرول ہے نہیں. بڑے بڑے ادھیکاریوں اور منتریوں نے دیکھا کہ ہماری عورتوں کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول ہے نہیں. انہوں نے اسی میں بھلائی سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو بے گناہ, کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا. اب حضرت یوسف کہاں پہنچ گئے؟ جیل میں پہنچ گئے. یہ ان کی زندگی کا تیسرا بڑا امتحان. پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, وہاں سے محل میں پہنچے, محل میں عورت نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا اور اب جیل میں پہنچ گئے, قید خانے. قید خانے میں جب حضرت یوسف پہنچے تو وہاں 2 لوگ اور پہنچے. ان دونوں نے حضرت یوسف کا چال چلن دیکھا, ان کا رویہ دیکھا, ان کا بیہیویئر دیکھا, سمجھ گئے کہ حضرت یوسف کوئی نیک آدمی ہے, اللہ والے آدمی ہے, متقی آدمی ہے. تو وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے اے یوسف, ہم لوگوں نے خواب دیکھا ہے. ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے اس کا شیرہ نکال کے شراب بنا رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پہ روٹی کی ٹوکری لادے ہوں, ٹوکری کے اندر روٹی ہے اور چڑیا پرندے آ رہے ہیں روٹی نکال نکال کے کھا رہے ہیں. تو اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو اے یوسف تو ہمیں ذرا اس خواب کی تعبیر بتاؤ. حضرت یوسف نے کہا میرے بھائیوں, میں ضرور تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں. تمہارا کھانا آنے والا ہے, تمہاری ٹفن آنے والی ہے جیل کے اندر, تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. مگر میں ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں, ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں, ذرا اس کو بھی سنو. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. اے میرے بھائیوں, میں ایسی قوم کو چھوڑ کے آ رہا ہوں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, جو آخرت کا انکار کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی تاریکی میں, جیل کی کوٹری میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے. ان دونوں قیدیوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا تھا, اپنا خواب پیش کیا تھا, تعبیر پوچھنے آئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور توحید کا پیغام دینے کا ایک اچھا موقع سمجھا اور کہا کہ یہ بتاؤ میرے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تم لوگ بادشاہ کے محل میں کام کرتے تھے, یہ بتاؤ کہ ایک مالک کی غلامی بہتر ہے یا بہت سارے مالکوں کی غلامی بہتر؟ کس کی غلامی بہتر ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اپنا رب ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ کو اپنا رب ماننا بہتر؟ ما تعبدون من دونہ
इल्ला अस्माअन सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। कहा है मेरे कैद खाने के साथियों, तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो तो बस नाम है जो तुमने बना के रखे हैं, उनकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। इबादत के लायक अगर कोई है तो अल्लाह है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अगर फैसला किसी का चलने वाला है तो अल्लाह का चलने वाला है। तौहीद का पाठ पढ़ाया, तौहीद का सबक दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमारे और आपके लिए एक मैसेज और एक पैगाम कि दुनिया के किसी फील्ड में रहो, किसी मैदान में रहो, लेकिन तौहीद का दर्स देते रहो। साड़ी का कारोबार करते हो, लेन देन करते हो, अपनी गद्दियों पे जाते हो, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से ताल्लुक रखते हो, उनको जैसे मौका मिले उनको तौहीद का दर्स देते रहो, उन तक कुरान पहुंचाओ, उन तक अपने नबी की सीरत पहुंचाओ। अगर आप ऐसे मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जहां लोग तौहीद से दूर हैं, शिर्क में मुब्तला हैं, बिदात में मुब्तला हैं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उन्हें तौहीद का दर्स देते रहिए। तौहीद का सबक देने में कोई देर मत कीजिए। उसके बाद हजरत यूसुफ ने दोनों को ख्वाब की ताबीर कहा कि एक आदमी बादशाह को शराब पिलाएगा और दूसरे को सूली दे दी जाएगी, और जब वो उसको सूली दी जाएगी तो परिंदे आके उसकी खोपड़ी में से नोच नोच के खाएंगे। लेकिन हजरत यूसुफ ने यह क्लियर नहीं बताया कि किसको फांसी दी जाएगी और कौन बचेगा। का एक को फांसी दी जाएगी और एक बादशाह सलामत को शराब पिलाने की ड्यूटी देगा। उसके बाद हजरत यूसुफ ने उससे, जिसके बारे में आपको पता था कि ये बच जाएगा, उससे धीरे से चुपके से कहा कि जब तुम जेल में से निकल जाना तो तुम बादशाह सलामत के पास मेरा जिक्र करना। मैं जेल में बिला वजह जेल में सड़ रहा हूं, जेल में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, जेल काट रहा हूं मैं, तुम जरा बादशाह सलामत से मेरा जिक्र कर। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई थी वैसा ही हुआ। एक आदमी को फांसी की सजा हो गई, दूसरा जेल से छूट गया, लेकिन वो भूल गया हजरत यूसुफ ने जो बात कही थी, और 23 साल तक, 8 साल तक या 9 साल तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर रहना पड़ा। उसके बाद अब यहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो शुरू। बादशाह सलामत ने, जो मिस्र का उस जमाने का बादशाह था, उसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उसने एक सपना देखा। सपना क्या देखा? उसने देखा कि 7 दुबली पतली गाय हैं जो 7 मोटी मोटी गाय को खा रही है। अगर मोटी मोटी गाय दुबली पतली गाय को खाए तो बात समझ में आती है, लेकिन 7 दुबली पतली गाय है जो 7 मोटी मोटी गाय को खा रही है, और 7 हरी हरी बालियां हैं अनाज की और 7 सूखी बालियां। बादशाह ने कई दिन तक ये ख्वाब, परेशान हो गया, अपने दरबारियों को बुलाया, कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा, इस ख्वाब का क्या मतलब है, ये क्यों मुझे बार बार ये ख्वाब नजर आ रहा है। दरबारियों ने कहा बादशाह सलामत, ये तो ख्वाब है, ख्वाब में कुछ भी आदमी देख सकता है। अज़गास व अहलामी, इंसान के ख्यालात होते हैं जो ख्वाब में नजर आते हैं। यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक सच्चे ख्वाब होते हैं जिसकी कोई ना कोई ताबीर होती है। एक ख्वाब होता है जो शैतान दिखाता है, डरावना ख्वाब। अगर ऐसा ख्वाब कभी आ जाए तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आदमी बाएं तरफ बिस्तर पे अगर सोया है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दे और बाएं तरफ थूक दे, मगर ध्यान से थूके। अगर बीवी लेटी हो तो ना थूके, अगर बीवी लेटी हो तो उधर ना थूके, वरना फिर लेने के देने पड़े। तो दूसरा ख्वाब होता है शैतानी ख्वाब। और तीसरा ख्वाब क्या होता है? तीसरा ख्वाब जो होता है वो इंसान जो सोचता है, उसके जो ख्यालात होते हैं वो ख्वाब में देखता है। तो दरबारियों ने कहा बादशाह सलामत, ख्वाब है, ख्वाब की क्या औकात है, आप काहे इतना परेशान है। लेकिन वो जो बादशाह को शराब पिलाता था उसने कहा 1 मिनट, मेरे पास एक आदमी है, मैं बताता हूं आप लोगों को इस ख्वाब। अब वो आता है सीधे जेल, और जेल में आता है और पता करता है यूसुफ अलैहिस्सलाम किस बैरक में है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बैरक में पहुंचता है और डायरेक्ट बात शुरू कर देता है, कहता है ए यूसुफ, ए सच्चे, हम एक ख्वाब की ताबीर आपसे पूछने आए हैं। ख्वाब ये है कि 7 दुबली पतली गाय 7 मोटी मोटी गाय को खा रही है, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। जरा इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। अगर हम और आप होते तो पहले तो चप्पल उठा के उसकी पिटाई करते कि तुम आज आए हो मुझसे ख्वाब की ताबीर पूछने। मैंने तुमसे कहा था कि तुम रिहा हो जाओ, तुम इतने साल तक मैं जेल के अंदर, जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही है, तुम कभी पलट के मेरी खैरियत लेने नहीं आए और आज ख्वाब की ताबीर पूछने आए हो। मगर हजरत यूसुफ जितने बड़े पैगंबर थे उतना ही ऊंचा उनका अखलाक था। उन्होंने पलट के कोई शिकवा नहीं किया। उसने इतना इंपॉर्टेंट ख्वाब पूछा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन ख्वाब की ताबीर बताई। कहा कि देखो, तज़रऊन सबअ सनीन दाबा, 7 साल तक तुम लोग खेती करो, खूब खेती करना, खूब पैदावार होगी। फमा हसबतुम फज़रूहु, तो जितनी खेती होगी, अनाज जितना पैदा होगा, अनाज बस थोड़ा सा खाने भर का खा लेना और बाकी अनाज को बाली के अंदर स्टोर करके रखना, अनाज को बाली से निकालना नहीं। क्यों? क्योंकि 7 साल तक कहत पड़ेगा।
7 साल खूब पैदावार होगी, फिर 7 साल तक कहत पड़ेगा, और इतना कहत पड़ेगा कि अनाज के एक एक दाने के लिए लोग तरस जाएंगे। तो जो तुमने 7 साल में अनाज को उसकी बाली में स्टोर करके रखा है, वही अनाज आपके काम आने वाला है। 7 साल तक कहत पड़ेगा, उसके बाद 1 साल खूब बारिश होगी और लोग खूब अंगूर का रस निकाल निकाल के बेचेंगे। ये इस ख्वाब की ताबीर थी। गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अगले 14 साल की प्लानिंग बता दी। अगले 14 साल में क्या होने वाला है उसकी पूरी ख्वाब की ताबीर भी बता दी, और जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी उस मुल्क के ऊपर, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया, उसका हल भी बता दिया। बादशाह को पता चला कि जेल के अंदर ऐसा आदमी पड़ा हुआ है, कहाँ है, बुलाओ उसको, कौन है वो, जितनी इतनी अहम बात बताई उसको बुलाओ। बादशाह का आदमी आया, कहा कि चलिए बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। हजरत यूसुफ को रिहाई का परवाना मिला, और क्या चाहिए। मगर हजरत यूसुफ ऐसे रिहा नहीं होना चाहते थे, उनकी इज्जत में ऐसे रिहा होना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ बादशाह से पूछो मेरी गलती है, मुझे किस जुर्म की सजा दी गई, मेरी जिंदगी के कीमती कई साल जेल की कोठरी में बर्बाद कर दिए गए, जरा पूछो उन औरतों से जाके जिन औरतों की चाल की वजह से आज मैं जेल के अंदर आया। बादशाह ने बुलवाया उन औरतों को जो मिस्र के बड़े बड़े, इस नौजवान की क्या गलती थी, इसको क्यों जेल में डाला गया। उन तमाम औरतों ने कहा हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, अल्लाह की कसम ये बहुत नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, हम जहां तक जानते इसने कोई गलत काम नहीं किया। तब तमाम औरतों ने ये इकरार कर लिया कि यूसुफ बेगुनाह है, यूसुफ का दामन पाक है। तो अब अजीज मिस्र की औरत भी सामने आई, जुलेखा भी सामने आई, और उसने कहा अल आना हस हसल हक़, अब हकीकत खुल के सामने आ गई है, मैं इकरार करती हूँ गलती मेरी है, मैंने यूसुफ को बहलाने और फुसलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है, इसने अपने आप को बचाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा मकसद किसी की इज्जत उतारना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ यह बताना था अपने मालिक को, अजीज मिस्र को, कि मैंने आपकी थाली में छेद नहीं किया है, आपके घर रह के आपके साथ बेवफाई नहीं की है, मैंने आपकी औरत के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूं। वमा उबर्रे, अब यहां से कुरान का 13वां पारा शुरू, वमा उबर्रे नफ्सी, और मैं अपने आप को बेगुनाह नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं मैं बहुत दूध का धुला हूं, मैं बहुत शरीफ हूं। हाँ, हर आदमी के अंदर दिल है, हर आदमी के अंदर नफ्स है जो गलत काम करने पर उभारता है। इल्ला मा रहीम रब्बी, अल्लाह जिसको बचा लेता है वो बच जाता है, बस अल्लाह का करम मेरे ऊपर हुआ कि अल्लाह ने मुझे बचाया। बादशाह सलामत को जब ये पता चला कि ये आदमी इतना सही नहीं, इतना जीनियस है और बेकसूर बेचारा जेल में इतना दिन तक था, तो बादशाह ने कहा कि ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ, मैं इसको अपना खास आदमी बनाऊंगा, मैं इसको अपना खास आदमी बनाऊंगा, अपने दरबार में खास पोजीशन दूंगा। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के महल में लाए गए। फलम्मा कल्लमहू, जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातचीत की तो कहा कि इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, कहा है यूसुफ आज से आप हमारे महल में, हमारे दरबार में एक हाई पोजीशन पर, एक अजीम पोजीशन पर हम आपको पोजीशन देते, एक ऊंची पोजीशन, एक ऊंची पोस्ट देते। इससे पता चला कि किसी मदरसे में अगर कोई मुदर्रिस रखा जाए, किसी कंपनी में कोई मुलाजिम रखा जाए तो इंटरव्यू लिया जाए, पहले बातचीत की जाए, इसलिए कि सिर्फ डिग्री की बदौलत किसी को काम पे नहीं रखा जा सकता है, उससे इंटरव्यू भी लेना चाहिए। इंटरव्यू और बातचीत के बाद क्लियर होता है कि आदमी की सलाहियत कितनी। हजरत यूसुफ की डिग्री तो देख ली बादशाह ने, बहुत शरीफ है, बहुत नेक है, लेकिन इंटरव्यू लिया, बातचीत की, जब बातचीत की तो क्लियर हो गया कि यूसुफ बहुत जीनियस आदमी है। कहा कि ऐ यूसुफ, आज के बाद से आप हमारे एक ऊंची पोस्ट पर हैं। हजरत यूसुफ ने कहा बादशाह सलामत, मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश। का क्या? कहा मैं चाहता हूं कि आप मुझे खाद्य मंत्री बना दीजिए, मुझे फूड मिनिस्टर बना दीजिए, मुझे वजीर खुराक बना दीजिए। अगले 7 सालों तक मेरी बड़ी जरूरत पड़ेगी, अनाज को कैसे स्टोर करना है कि वो अगले 7 साल तक काम आए, ये काम मैं कर सकता हूं, मैं जानकार हूं, इन्नी हफीजुन अलीम, मुझे पता है कि अनाज को कैसे स्टोर किया जाता है, अनाज को कैसे बचाया। इससे एक सबक मिला कि ओहदा मांगना नहीं चाहिए, कुर्सी मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये डर हो कि मैंने ओहदा नहीं मांगा तो उस कुर्सी और ओहदे पर नालायक लोग आ जाएंगे, तो ऐसे माहौल में कुर्सी मांगी भी जा सकती है, ओहदा मांगा भी जा सकता है। अगर ये पता हो कि अगर ये ओहदा मैंने कबूल नहीं किया तो नालायक लोग इस ओहदे पर आ जाएंगे, और ऐसे लोग आ जाएंगे तो इस ओहदे का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे माहौल में ओहदा मांगा भी जा सकता है। हजरत यूसुफ ने कहा मुझे वजीर खजाना बना दीजिए। चुनांचे उनको वजीर खजाना, वजीर खुराक बना दिया गया, और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से 7 साल तक जो पैदावार हुई, अनाज को उन्होंने स्टोर किया। उस जमाने में आज की तरह बड़े बड़े गोदाम नहीं थे,
مشینیں نہیں تھی، انہوں نے کیسی ترکیب لگائی ہوگی اللہ جانتا ہے. انہوں نے بڑے اعلیٰ اور بہترین طریقے سے 7 سال تک اناج کو اسٹور کیا. پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی، سوکھا پڑا، تو اتنا اناج تھا مصر کے بادشاہ کے پاس کہ دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے اناج مانگنے کے لیے. جہاں لوگوں کے پاس ایک ایک دانہ اناج کے لیے لوگ ترسے ہوئے تھے، مصر کے بادشاہ کے پاس بہت اناج تھا. لوگ آتے تھے، قیمت دیتے تھے، سامان دیتے تھے اور اناج لے کے جاتے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جو کنعان میں رہتے تھے، وہاں پر بھی قحط سالی پڑ گئی تھی، وہاں بھی لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے تھے. وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس بہت اناج ہے، بہت کھانے پینے کا سامان ہے. تو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آتے اور بادشاہ سلامت کے پاس آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے. بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تھا تو 8 یا 9 سال کے تھے. آج یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے، ہٹے کٹے ہو چکے ہیں. بھائیوں نے نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچانا. تو پوچھا کہ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ ٹوٹل 12 بھائی تھے. ایک بھائی ہمارا جنگل میں کھو گیا، پتہ نہیں کیسے کھو گیا. ایک بھائی ہمارا ہے وہ بنیامین، وہ ہمارا باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو کہیں جانے نہیں دیتا. ہم لوگ 10 بھائی ہیں. حضرت یوسف نے کہا کہ ایک کام کرو، اگلی بار جب آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آنا. تو میں 10 لوگوں کا اناج دوں گا اور اس کا بھی اناج دوں گا، اور اگلی بار اگر اس کو لے کے نہیں آئے تو تم کو بھی اناج دے دوں گا، اس کو بھی نہیں دوں گا. تو بھائیوں نے کہا کہ ارے صاحب، منتری جی، وزیر صاحب، عزیز مصر صاحب، اصل میں ہمارے باپ جو ہے وہ بھائی کو کہیں جانے نہیں دیتے. اچھا ٹھیک، ہم لوگ کوشش کریں گے، اپنے باپ سے کہیں گے، منائیں گے، ہم لوگ کوشش کریں گے اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے. اس کے بعد جب یہ لوگ جانے لگے تو حضرت یوسف نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ایک کام کرو، یہ لوگ جو قیمت لے کے آئے، جو سامان لے کے آئے، جس سامان کے بدلے یہ اناج لے کے جا رہے ہیں، ان کا سامان واپس ڈال دو، ان کا جہاں بورا وغیرہ ہے اسی میں ڈال دو. اب یہ لوگ اپنا سامان لے کے پہنچے، واپس اپنے گھر آئے، کنعان میں آئے، اپنے باپ کے پاس آئے، حضرت یعقوب کے پاس، اور کہنے لگے ابا جان، اس سال تو ہمیں اناج مل گیا ہے، مگر عزیز مصر نے کہا ہے کہ اگلے سال سے ہمیں اناج نہیں ملے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا کہ تم جو ایک بھائی کو لے کے نہیں آئے ہو، اس کو لے کے آؤ گے تب اناج ملے گا. حضرت یعقوب نے کہا اچھا، دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. ایک لڑکا میں نے کھو دیا ہے، تم دوسرے کو بھی چاہتے ہو کہ لے کے چلے جاؤ؟ خبردار، میں نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ. کہا کہ ابا جان، آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارو، نہیں بھیجیں گے بنیامین کو تو ایک اناج کا دانہ ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد جب سامان کی بوری کھولی گئی تو سامان کی بوری کے اندر اناج بھی تھا، اور جو سامان یہ لوگ لے کر گئے تھے وہ سامان بھی ریٹرن واپس لوٹا دیا گیا تھا. کہا ابا جان اب اور کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر. کہا ابا جان اب اور کیا چاہیے؟ ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، سامان بھی ہمارا واپس مل گیا ہے. اتنا نیک آدمی، اتنا نیک بادشاہ تو ملے گا نہیں، اگلی بار اپنے ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجنا پڑے گا. حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں بھیجوں گا، لن ارسلہ معکم، میں نہیں بھیجوں گا. ہاں ایک کنڈیشن پر بھیجوں گا، تم سب مل کر کے اللہ کا نام لے کر یہ وعدہ کرو، یہ عہد کرو کہ تم لوگ بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے. ہاں اگر کہیں گھیر کے دشمن تم سب کو ختم کر دے الگ بات ہے، ورنہ اگر زندہ رہو گے تو بنیامین کو لے کر آنا پڑے گا. تم اللہ کا نام لے کے ایگریمنٹ کرو، وعدہ کرو، تب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں. چنانچہ بھائیوں نے اللہ کا نام لے کے وعدہ کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بنیامین کو لے کر آئیں. اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا دیکھو تم لوگ 11 بھائی اور سب خوبصورت تھے، ہٹے کٹے تھے. کہا تم لوگ جب جانا مصر میں تو ایک ہی گیٹ سے مت جانا، الگ الگ گیٹ سے جانا، الگ الگ دروازے سے جانا، کہیں نظر نہ لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر لگتی ہے. لہٰذا بچوں کی تصویریں فیس بک پہ ڈالنے سے پہلے سوچ لیں آپ، ہر طریقے کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. واٹس ایپ پر اپنے بچے کی تصویر واٹس ایپ پر پروفائل لگانے کے پہلے سوچ لیں نظر لگتی ہے. العین حق، نظر برحق ہے اور نظر لگ سکتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. کہا ایک گیٹ سے نہیں جانا، الگ الگ گیٹ سے جانا. اللہ کہتا ہے نظر تو لگتی ہے، اور نظر سے بچنے کی دعا بھی بتائی. اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے نظر سے بچنے کی، یہ ہم لوگ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے. نظر کی دعا بھی بتا دی گئی، علاج بھی بتا دیا گیا، مگر اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو نظر لگ جائے. اللہ نے کہا کہ یعقوب کے دل کی ایک تمنا تھی جو یعقوب نے پوری کر، ورنہ اگر نظر لگنے ہی والی تھی تو الحذر لا یصرف القدر، انسان لاکھ احتیاط کر لے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر. چنانچہ یہ سب بھائی پہنچے حضرت یوسف کے پاس. اللہ اکبر. حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا برسوں کے بعد.
اچھا وہاں بادشاہ کا دستور تھا ایک کمرے میں 2 لوگ ٹھہرتے تھے، تو 10 بھائی 2 کر کے سب الگ الگ کمرے میں ٹھہر گئے. اب بنیامین بیچارے اکیلے کمرے میں تھے. حضرت یوسف گئے اپنے بھائی بنیامین کو جا کے گلے لگا لیا. کئی سالوں کے بعد بچپن میں جدا ہوئے تھے، آج جوان ہو چکے دونوں گلے مل کے خوب روئے. بھائی سے آج گلے مل رہا ہے. اور حضرت یوسف نے کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف، میرے بڑے بھائی بنیامین، میں آپ کا چھوٹا بھائی یوسف ہوں، اور آپ پریشان نہ ہوئیے. بھائیوں نے جتنی چالیں چلنی تھی چل لی، اب آپ دیکھتے چلے جائیں. اس کے بعد جب سب کو اناج دے دیا تو حضرت یوسف نے اپنے ایک آدمی سے کہا، ایک سونے کا برتن تھا جس سے اناج کو ناپ کے دیا کرتے تھے، اس سونے کے برتن کو بنیامین کے جھولے میں ڈلوا دیا. اور جب یہ لوگ جانے لگے تو حضرت یوسف کی طرف سے آواز دی گئی، ایک منادی نے آواز دی، اے قافلے والو انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو کیا، چوری کر کے جا رہے ہو؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کیا بات ہے، ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو، کیا کیا ہم نے؟ کہا چوری کا الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کا ایک سامان غائب ہے. کہا کیا سامان غائب ہے؟ کہا وہ جو اناج کو ناپنے کا برتن تھا سونے کا، سواء الملک، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کہا کہ ہم لوگ تو بہت شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم لوگ چور نہیں ہیں. کہا اگر پکڑے گئے تو کیا سزا ہے تمہارے ملک میں کیا سزا ہے چور کی؟ کہا ہمارے یہاں چور کی سزا یہ ہے کہ اگر ہم نے سامان آپ کا چرایا ہے تو ہم آپ کے غلام بن جائیں گے، آپ ہم کو رکھ لیجئے. چنانچہ سب کے سامان کی تلاشی کی اور سب سے لاسٹ میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کی. بنیامین کے جھولے میں سے نکل گیا وہ سامان. کہا کہ دیکھو تم نے چورایا ہے کہ نہیں، دیکھو تم نے چوری کی ہے. اب بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین کے جھولے سے سامان نکلا ہے. کہا اچھا تو یہ ہے چور. کہا یہ بھی چور ہے اور اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی چور تھا. اللہ، حضرت یوسف کے اوپر اتنے سال گزر گئے لیکن بھائیوں کے دل میں اپنے بھائی یوسف کے خلاف نفرت آج بھی بھری. کہا کہ اچھا یہ چور ہے، یہ چور ہوگا، یہ بھی چور ہے، اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا. حضرت یوسف کو تکلیف تو بہت ہوئی مگر ابھی پول کھولنے کا ٹائم نہیں تھا. کہا کوئی بات نہیں. دل میں کہا کہ تم کو تمہارے کیے کی سزا. تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے اس بھائی کو واپس لے کے جائیں گے، آپ ہمیں رکھ لیجئے مگر اس کو چھوڑ دیجئے. حضرت یوسف نے کہا یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے چوری کی ہے سزا اسی کو ملے گی، ہم ظلم نہیں کریں گے. اس کے سامان میں سے چوری کا سامان نکلا ہے لہذا سزا بھی اسی کو ملے گی. اب جب بھائیوں نے دیکھا کہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو سب آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کر. تو بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، بڑے بھائی نے کہا کہ میرے بھائیوں، میں اپنے باپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں. ہم نے اپنے باپ کے ہاتھ پہ اللہ کا نام لے کے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ تم لوگ جاؤ، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. جا کے ہمارے باپ سے کہہ دو کہ آپ کی بیٹے نے ایسی ایسی حرکت کی ہے اور جب تک ہمارے ابا اجازت نہیں دیں گے میں یہاں سے جانے والا ہوں. چنانچہ باقی 9 بھائی، بڑا بھائی جو یہودا تھا وہ وہیں پہ رہ گیا، 9 بھائی پہنچے باپ کے پاس اور باپ کے پاس جا کے کہنے لگے ابا جان بنیامین ہمارے ساتھ نہیں آیا. کہا کیوں؟ کہا کہ چوری کی ہے آپ کے صاحبزادے نے. ان ابنک سرقا، یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کی، کہا آپ کے لڑکے نے چوری کی ہے اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ آئے آپ ان سے پوچھ لیجئے، تحقیقات کر لیجئے، ہمارے آپ کے بیٹے نے چوری کی. حضرت یعقوب جانتے تھے کہ میرا بیٹا جیسے یوسف سچا تھا ویسے بنیامین سچا ہے، بنیامین چوری نہیں کر سکتا. کہا کوئی بات نہیں، ایک بیٹا تو میں کھو چکا ہوں، فصبر جمیل، آج بھی میں صبر کا دامن تھامتا ہوں اور مجھے امید ہے عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے اللہ میرا یوسف بھی میرے پاس واپس لائے گا، میرا بنیامین بھی میرے پاس واپس لائے گا. جب بنیامین کا درد ذہن میں آیا تو یوسف یاد آ گئے. حضرت یعقوب بوڑھے ہو گئے تھے، روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے. پلٹ کے مڑے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف. یوسف کو یاد کر کے رونے لگے. بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ یوسف کو یاد کر کر کے مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اب کہاں ہے یوسف؟ کہا میں تم سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کروں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کروں. تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رو رہا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ضرور میرا بچہ مجھے واپس دے گا. اب یہ بھائی واپس پہنچے حضرت یوسف کے پاس. اناج پھر ختم ہو گیا تھا، قحط پڑا ہوا ہے، اناج کے دانے دانے کو لوگ ترسے ہیں. یہ پہنچے حضرت یوسف کے پاس یہ 9 بھائی اور جا کے کہتے ہیں ایھا العزیز مسنا اہلنا الضر، اے عزیز مصر، ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں بڑا قحط پڑا ہوا ہے، بڑا سوکھا پڑا، ہمارے پاس اناج نہیں ہے،
اے عزیز مصر ہمارے پاس اتنا سامان بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے کر کے اناج لے سکیں، فتصدق علینا، ہم کو خیرات دے دو، ہم پر صدقہ کر دو، ہم غریب ہو گئے، ہم لوگ بڑے عزت دار لوگ ہیں لیکن آج صدقہ اور خیرات کے لائق ہو گئے، ہم کو صدقہ کر دو، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، آج بھائی صدقے اور خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ حضرت یوسف السلام انہوں نے دیکھ لیا کہ اب موقع آ گیا، اب حقیقت بتا دینی چاہیے۔ کہا میرے بھائیوں، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا، یاد ہے تم نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہا اچھا، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں میں یوسف اور میرا یہ بھائی بنیامین، اور اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے یوسف ہم مانتے ہیں ہم نے بہت غلط کیا تھا تمہارے ساتھ، ہم سے خطا ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف نے ایک لائن میں چیپٹر کلوز کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ تم کو معاف کرے، میں کوئی بدلہ نہیں لیتا، کوئی سزا نہیں دیتا، کچھ نہیں کہتا، جاؤ اللہ معاف کرے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو نہ جانے کتنا شکوہ کرتے، کتنی شکایتیں کرتے، کتنا رونا دھونا کرتے، مگر یہ یوسف کا اخلاق دیکھو، ایک لائن میں چیپٹر کلوز، ایک لائن میں کہانی ختم، کہا جاؤ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور اپنا کرتا اتار کے دیا، کہا جاؤ یہی کرتا ہے جس کو تم نے اتار کے نقلی خون لگا کے میرے باپ کو رلایا تھا، جاؤ آج پھر میں اپنا کرتا دے رہا ہوں، جاؤ میرے باپ کو میرا کرتا میرے باپ کے اوپر ڈال دو، میرے باپ کی آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ چنانچہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا آدمی کرتا لے کے چلا ہے، کہاں؟ مصر سے کئی 100 کلومیٹر دور، اور یہاں کنعان کے گاؤں اور دیہات میں حضرت یعقوب کہتے ہیں اے لوگوں، اگر مجھے پاگل نہ کہنا، مجھے بڈھا نہ کہنا، مجھے یہ نہ کہنا میں سٹیا گیا ہوں، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ لوگوں نے کہا کہ ارے اب یوسف کو بھول بھی جاؤ، یوسف مر چکے، ختم ہو گئے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کا آدمی پہنچا ہے اور کرتا حضرت یعقوب کے اوپر ڈالا ہے اور ان کی آنکھوں کی روشنی آئی ہے، تو کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں۔ پھر بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا جان ہم مانتے ہیں ہم نے یوسف کے ساتھ غلط کیا، ابا جان اگر ہو سکے تو اللہ سے ہمارے لیے معافی کی دعا کر دیجئے۔ کہا میرے بیٹو میں معافی کی دعا کروں گا مگر ابھی نہیں، سوف استغفر لکم ربی، میں پہلے یوسف سے رائے لے لوں گا اس کے بعد۔ یوسف نے تو فوراً معاف کر دیا، مگر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو فوراً معاف نہیں کیا۔ کہا جس کا تم نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، پہلے اس سے پوچھوں گا تب معاف کروں گا۔ پتہ یہ چلا حقوق العباد کا مسئلہ پتہ چلا کہ جس کا حق مارا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں معاف نہیں کرنے والا جب تک یوسف معاف نہیں کرے۔ چنانچہ یہ سب بیٹے، سب بھائی اور حضرت یعقوب اور ان کی بیوی سب جب پہنچے تو حضرت یوسف نے استقبال کیا، ویلکم کیا، مرحبا کہا، اور اپنے تخت پر اپنے باپ اور اپنی ماں کو اٹھایا، اور اس کے بعد یہ سب کے سب حضرت یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، کسی کی تعظیم کرنے کے لیے، کسی کی رسپیکٹ کرنے کے لیے اس کے آگے سجدے میں گر جاتے تھے۔ حضرت یعقوب بھی سجدے میں گر گئے، ان کی بیوی بھی سجدے میں گر گئی، اور 11 بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف نے کہا ابا جان یاد آیا، میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، ہاذہی تعبیر رؤیایا، اے ابا جان آج وہ خواب سچا ہو گیا، آج 11 ستارے یعنی میرے بھائی، اور سورج یعنی آپ، اور چاند یعنی میری ماں، یہ سب کے سب میرے آگے سجدہ کر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا کہ آج اتنا بڑا احسان اللہ نے میرے اوپر کیا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آج اللہ نے ہم بھائیوں کے بیچ میں شیطان نے نفرت ڈال دی تھی، لیکن آج اللہ نے بھائیوں کو ملا دیا۔ ایک بار بھی بھائیوں کو قصوروار نہیں کہا، جبکہ سارا کھیل تماشا بھائیوں نے کیا تھا، مگر ایک بار بھی بھائیوں کو بلیم نہیں کیا، شیطان کے اوپر اڑا دیا، شیطان کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا شیطان نے بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا تھا، آج اللہ کا کرم ہے، آج سب بھائی ایک دوسرے سے مل گئے ہیں، اور اللہ نے دیہات سے لا کر کے ہم لوگوں کو شہر میں بسا۔ ابھی 2 دن پہلے میرا ایک پروگرام تھا بہرائچ، ایک گاؤں میں پروگرام تھا، مین روڈ سے تقریباً 8 کلومیٹر اندر ایک گاؤں تھا، بہت اندر گھوم کر کے جانا ہوتا تھا۔ تو میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کوئی سامان لینا ہوتا ہے تو آپ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ سڑک پہ جاتے ہیں، روڈ پہ 8 کلومیٹر چل کے روڈ پہ جاتے ہیں، تب کوئی سامان نہیں ہوتا ہے۔ شہر میں رہنا جہاں ہر طریقے کی سہولت موجود ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا ان سے پوچھو جو بیچارے دیہات میں رہتے ہیں، جن کے پاس بہت ساری سہولیات نہیں ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا
کہ اللہ نے ہم کو دیہات سے لا کے، صحراؤں سے لا کر کے اس شہر میں بسا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے پروردگار آج تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، مجھے خوابوں کا علم دیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لینا۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سینکڑوں عبرت اور نصیحت کے موتی ہیں۔ ایک بھائی کے لیے بھی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کبھی ایسا کام نہ کریں جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور ایک اس بھائی کے لیے کہ اگر کبھی کوئی بھائی آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے تو آپ کا سینہ بھی یوسف کے جیسا ہو جائے۔ ایک باپ کے لیے نصیحت ہے کہ کبھی بھی وہ غلطی مت کیجیے گا جو حضرت یعقوب نے کیا تھا۔ ایک شوہر کے لیے نصیحت ہے کہ کبھی وہ غلطی مت کیجیے گا جو زلیخا کے شوہر نے کی تھی۔ اور ایک بیوی اور ایک عورت کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے کیریکٹر اور کردار کی حفاظت کرے۔ سماج کے ہر طبقے کے لیے نصیحت ہے اس واقعے کے اندر۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف کے اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو حضرت یوسف کی طرح اپنے کردار کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، سب کو اپنی عزت و آبرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے قرآن و سنت کو سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا پروگرام جمعیت جو ہماری علاقائی جمعیت ہے اس کی ماتحتی میں ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں جمعیت کے حق میں اللہ اسی طریقے سے جمعیت کو اور متحرک بنائے۔ جو نوجوان اس جمعیت سے جڑے ہیں اللہ ان کو مزید دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ ہم رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، آج مسجدوں میں پھر سے نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ آئیے ہم دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ جو ہم میں سے رمضان کے بعد مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں اللہ ان کو پھر سے مسجدوں میں لا دے، ان کو پھر سے نمازی بنا دے۔ جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ کاروبار میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہماری مسجدوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے دینی مدرسوں کو جو مسائل درپیش ہیں اللہ ان کو بھی حل فرما دے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچائے، اللہ ظالموں کے شر سے ہمیں بچائے، اللہ پوری دنیا کے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے۔